حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب زبان کا استعمال اس قدر غلط ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی کی ہوئی بات کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے گناہوں کے درپے ہوتا ہے، صرف اس بات کے لیے کہ میں کمیٹڈ ہوں، جبکہ اس کی وہ کمٹمنٹ تو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے کہ ہم نے جو عہد آپ سے کیا ہے وہ نہیں توڑیں گے، اور وہ عہد یہی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو حدود اللہ سے ہٹ کر ہو، حدود اللہ سے باہر ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے۔ موجودہ جو افتراق و انتشار ہے، اس میں کیا مذہبی اور کیا سیاسی لوگ جس کے جو منہ میں آتا ہے، جس مخالف کے لیے باقاعدہ طور پر لکھ ڈالتا ہے یا پھر اسے منہ سے بول دیتا ہے۔ میں اکثر دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ یہ 2-3 ماہ کی یا 1-1.5 ماہ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں ہمارے لوگ اپنے ساری زندگی کے تعلقات خراب کر ڈالتے ہیں، تو ہمیں کسی حوالے سے بھی اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ واپسی کے راستے بند ہو جائیں، اور اگر کسی سے اختلاف بھی کریں تو جو لوگ خاندانی ہوتے ہیں اور جن کی اچھی تربیت ہوئی ہے یا کسی اچھے ادارے سے وابستہ ہیں، ان کا اختلاف کا بھی جو رنگ ہوتا ہے وہ دیدنی ہوتا ہے۔ ان کے اختلاف کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ وہ مخالفین کو ماں بہن کی گالیاں دیں۔ کسی کے ساتھ اختلاف یہ کہہ کر بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم آپ کی بات سے، آپ کی رائے سے یا آپ کے دستور اور منشور سے متفق نہیں ہیں، اتنا کافی ہے، چھوڑ دیجئے اسے اس کے حال پر۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یعنی ایسا شخص جو مسلمان کو گالی دیتا ہے گویا کہ وہ فاسق ہے، یعنی کسی کو قتل کرنا جائز سمجھے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے معاملات میں حساسیت کتنی ہے، اور ہمارے ہاں ہر چیز میں دین ایمان کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جس چیز کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ دین ہوتا ہے، اور جس کے مخالف ہوتے ہیں وہ کفر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کسی سے اختلاف کرتے ہیں، کوئی آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم چونکہ دل کے صاف ہیں اس لیے ہم سے بات برداشت ہی نہیں ہوتی، یعنی ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ تو بھئی صحیح بات برداشت کرنے کا کہا کس نے ہے؟ غلط بات ہی تو برداشت کرنا تھی۔ لوگوں کے کڑوے کسیلے رویے اور بدتمیزی بد کلامی برداشت کرنا ہی تو اصل دین ہے۔ اور جب آپ 2-3 تنقیدات سن کر آپ سمجھیں کہ بس آپ تو حرف آخر تھے، ہر ایک کے لیے آپ پر تنقید ہو گئی تو سارا دین خطرے میں پڑ گیا ہے، تو بات تو ختم ہو گئی یہیں پر۔ اور کسی کی تنقید یا بد کلامی کا جواب بد کلامی سے اور بدتمیزی سے نہیں دینا چاہیے، اور جس سے اختلاف ہو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اس پر میں حدیث عرض کرنے لگا ہوں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اجازت طلب کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اجازت دے دو، لیکن اس کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ ناپسند ہے، مجھے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ جیسے ہی وہ شخص حاضر خدمت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبساط کا اظہار کیا، یعنی تھوڑا حضور اسے اچھے طریقے سے ملے۔ حضرت ام المومنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ اجازت طلب کر رہا تھا تو وہاں حضرت نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا تھا، جب وہ آیا ہے تو آپ نے اس کے لیے بڑا انبساط اور بڑی کشادگی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تم نے مجھے کب دیکھا ہے کہ میں بد کلامی کرنے والا ہوں، کہ ایسی بات جو کسی کے لیے سخت ہو میں اس کے منہ پر اس کو وہ بات کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ حسن اخلاق ہے حضور کا کہ جو شخص نہیں بھی پسند حضور اس کی بھی بات سنتے ہیں۔